میں آپ کی ملاقات ایک ایسے تاریخ ساز کھلاڑی سے کرا رہا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ایک دور بہا لے گیا. پاکستان کی گرین شرٹ کرکٹ سے بہت پہلے کی ہے، جو وہ پہن لے ایک عجب خزانہ بن جاتا تھا. میں پاکستانی ہاکی کی بات کر رہا ہوں جو فضل محمود، حفیظ کاردار سے بھی پہلے پاکستان کا سکہ جما چکی تھی. میں پاکستانی ہاکی کے اس کپتان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے ساتھ ایک دور لپیٹ کر کے لے گیا. میں آپ کی ملاقات پاکستان کے سابق اولمپئن، سابق کیپٹن، سابق کوچ اور سابق مینیجر اصلاح الدین صدیقی سے کروا رہا ہوں، جو اپنے آپ میں ایک تاریخ اور تاریخ ساز کردار ہیں. اصلاح الدین صاحب، آج اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ 45 بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا، تاریخ کہتی ہے کہ اس میں سے 41 جیتے، 2 ہارے، 2 برابر رہ گئے. یہ کیا تھا؟ یہ تو وہ ریکارڈ بتا رہے جو بحیثیت کپتان میرے پاس رہا. ادروائز تو 130 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں، صحیح، ورلڈ کلاس. تو یہ جو آپ نے بات کی اس میں یقیناً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے جو بندے، جو ساری قوم، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، بھی بچے، رشتہ دار، آپ جیسے دوست اور ساری قوم جو دعائیں کرتی تھی، یہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا تھا اور جیت کی صورت میں دیتا تھا. اچھا، کل میچ جو آپ نے کھیلے ان کی تعداد آپ نے بنائی کتنی؟ 130. اس میں سے گول کتنے ہوئے؟ 100 سے زیادہ؟ 117 سے 115؟ 117 تھے. اچھا، یہ تو گول کیے جی، بچائے کتنے؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اور اتنی تعداد میں کہ شاید مجھے خود بھی یاد نہیں. وجہ یہ تھی کہ جرمنس کہتے تھے اور ڈچ بھی کہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ پینلٹی کارنر مارا کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 72 کے بعد سے اولمپکس سے یہ پتہ لگا کہ روکا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پھر ٹریننگ جو تھی، جو میں ایکچولی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں میں 220 کا اسپرنٹر، 220، 440 80 کرتا تھا. ایتھلیٹک، وہ ایتھلیٹک کی ٹریننگ جو ہے نا، وہ کام ہاکی میں بہت کام ہے. اچھا، پاکستانی ہاکی ٹیم میں آپ نے رائٹ آؤٹ کا رول ادا کیا. آپ کے ساتھ سمیع اللہ لیفٹ آؤٹ ہوا کرتے تھے. جی بالکل صحیح. پھر رائٹ ان میں ایک آپ کا فلینک تھا، لیفٹ ان میں بھی ایک فلینک تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت رائٹ آؤٹ سے اصلاح دوڑتا تھا اور لیفٹ آؤٹ سے سمیع اللہ دوڑتا تھا، جس کو دیکھنے کی تاب نہ ہوتی تھی، دیکھ نہ پاتے تھے کہ گول ہو جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ ہوتا یہ ہے کہ جس ٹیم کا بھی رائٹ فلینک اسٹرانگ ہو تو وہ اپوننٹ کا جو ڈیفینس ہے وہ لیفٹ ہو جاتا، الٹا ہو جاتا تھا. تو اٹیک سے جتنی بھی ٹیمیں اٹیک کرتی ہیں، رائٹ سائڈ سے اٹیک کرتی ہیں، تو وہ ٹیم دباؤ میں رہتی ہے جس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میرے جانے کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر سمیع اللہ میرے ساتھ لیفٹ فلینک پہ کھیلتے تھے، تو رائٹ فلینک سے ایک سینئر پلیئر کا جانا، پھر جونیئر پلیئر کا آنا اور اس کو ایڈجسٹ اتنی جلدی نہ کرنا، تو سارا جو پریشر ہوتا ہے وہ یقیناً فارورڈ لائن میں لیفٹ کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے. 1982 میں آپ کو پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز دیا گیا. اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 1978 میں آپ نے ہاکی کا گرینڈ سلیم مکمل کر دیا. یعنی 4 ایسے بڑے مقابلے جن کی عالمی شہرت تھی وہ آپ نے ایک ساتھ بٹور لیے تھے. اس کے اندر پہلا جو تھا، چوتھا ورلڈ کپ تھا، وہ آپ جیت گئے تھے پہلی بار. پہلی چیمپئنز ٹرافی جیتے، ایشین گیمز جیتے، اور پاکستان اور بھارت کی جو پہلی سیریز ہوئی تھی وہ بھی آپ جیت گئے تھے 78 کی. یہ آپ کا گرینڈ سلیم مکمل ہوا تھا. کوئی شک نہیں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر 82 میں بھی پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ اور ایشین گیمز جیتی. گرینڈ سلیم نہیں جیتی. گرینڈ سلیم نہیں، کیونکہ اولمپکس 80 کے اندر ہوئے نہیں تھے. اگر اولمپکس ہو جاتے تو وہ دور میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیو رہتا اور پاکستان کو چانسز تھے. اصلاح نے کتاب لکھی ڈیش. یہ کتاب اصل میں آپ کی آٹو بایوگرافی ہے. آپ واقعتاً کتاب لکھ کر کے کیا چاہ رہے تھے؟ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش کی؟ میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ وہ ایسی چیزیں اس کتاب کے اندر آئیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے. مثلا لوگوں نے مثال کے طور پر لوگوں نے بہت کچھ دیکھا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی ٹیم گئی ورلڈ کپ میں گئی، شروع سے آخر تک کھیلی، لیکن اس دوران میں کیا ہوا، ہمارے ہاکی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا باتیں ہوئی، ہمارے سیکرٹری کے ساتھ کیا باتیں ہوئی، ہماری کھلاڑیوں میں، لڑکوں میں آپس کی کیا اسپرٹ تھی، ہم کیا چاہتے تھے، ہم نے کس طرح سے موٹیویٹ کیا ہوا تھا، وہاں جانے کے بعد ہمارا رویہ کیا تھا، آن اینڈ آف دا فیلڈ بیہیویئر کیا تھا. آپ نے انسائٹ بتانے کی کوشش کی. اچیومنٹ اور جو گول سیٹ ہوتا تھا ٹو ون دا ٹارگیٹ. اس کتاب میں آپ نے نور خان، پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کلیدی کردار، پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی کا آغاز کرنے والا، بنانے والا، اس کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی. عاطف کی نہیں کی. کیا وجہ؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں ایسی تیسی کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میں نور خان صاحب کی آج بھی عزت کرتا ہوں. بڑے ہیں
اور بہت ریگارڈ کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا ٹھیک ہے. اچھا وقت بھی گزارا اور بڑا وقت گزارا ہے اور میکسیمم وکٹریز بھی ہم لے کر آئے. بغیر عاطف سیکرٹری ہوتے تھے تو نور خان صاحب چونکہ انٹرسٹ بہت زیادہ لیتے تھے اور اس میں جو بھی باتیں میں نے لکھی, جیسے اس کے اندر میں نے 78 کا ورلڈ کپ کا بھی حوالہ دیا ہے اور چیزیں ہیں, کافی چیزیں لکھی. تو جو باتیں میری ان کی ہوتی رہی کیونکہ بحیثیت کپتان میکسیمم ٹائم میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے. تو ظاہر ہے جب آدمی ساتھ رہتا ہے تو کچھ اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ انہوں نے ہماری باتیں مانی, کچھ نہیں مانی. تو اس کے اندر جو باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ تمام کی تمام باتیں کھیل سے متعلق تھیں, کسی ذات سے نہیں تھی. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز ذرا سی اور بھی مختلف لگی کہ ماشاءاللہ آپ کے 6 بھائی تھے کل, آپ سمیت 5 باقی رہ گئے تھے, ان میں سے ایک داغ مفارقت دے گیا. باقی بھائی کہاں گئے, کیا ہوا ان کا؟ باقی بھائی یہی ہیں. بڑے بھائی میرے وہ بھی مجھ سے اچھی ہاکی کھیلتے تھے, ان کا نام ضیاء الدین, کراچی میں اسکول کے اندر. اس کے بعد پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ہاکی چھوڑ دی, میں آ گیا, میں کھیلنے لگا, میں اسکول, کالج, کلب, جہاں جہاں گیا میں کپتان ہوتا چلا گیا. میرا چھوٹا بھائی پرویز, جس کا انتقال ہو گیا, اس کا ذکر آپ نے کیا, وہ بھی بینک سے کھیلتے تھے, بینک میں مینیجر تھے اور ہاکی کھیلتے تھے. خورشید اس نیشنل بینک میں, وہ بھی ہاکی کھیلتے تھے. تنویر جو چھوٹا ہے اس نے نہیں کھیلی, اور اس سے چھوٹا ندیم جو سارے کھیل کھیلتا تھا. سب ہاکی کھیلے, سب ہاکی کھیلے, کرکٹ کھیلے. خاتون خانہ آپ کی ماشاءاللہ, میں مہناز کی بات کر رہا ہوں, وہ شروع سے لے کر کے آخر تک چھپی چھپی سے رہیں. اس کتاب میں ان کی 2-3 بہت ہی وجاہت والی تصاویر تو ہیں, لیکن پتہ نہیں مہناز آپ کی خاتون خانہ آپ کے پیچھے چھپی چھپی سے رہیں. کتاب میں پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے خاندان کا ماحول پشاور شہر ہے, جو مردانہ شہر ہے, باہر دکھائی نہیں دیتی. بیگم کیوں سامنے نہیں آئی؟ تو یہ بتا دوں کہ نہ میرا پشاور سے کوئی تعلق ہے اور نہ پشاور سے آپ سمجھ رہے ہوں گے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بات, وہ چھپی چھپی. دوسری بات یہ کہ جو بیگم چھپی چھپی دکھائی دی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ عرصے میرے ساتھ, زیادہ ٹائم میرے ساتھ رہتی ہے. اچھا, شاید لوگوں کو چھپی چھپی دکھائی دیتی ہے, ورنہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ٹی وی والوں نے کبھی اس طرح سے ریڈیو بات بلایا ہوا جاتی ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہوتا تھا شروع سے کہ دیکھیں یہ کھیل آپ کا ہے, آپ کا میدان ہے, آپ کھیلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس لیے میں آپ کے ساتھ پیچھے آپ کو سپورٹ کرتی رہوں گی, لیکن آگے آپ ہی رہیں. اس میں میں ان کا کہنا بڑا مانتا ہوں. اس میں بڑی تاریخ ساز تصاویر ہیں. پاکستان کے جتنے ڈکٹیٹر حکمراں گزرے, سب سے آپ ہاتھ ملائے بیٹھے ہیں, سب کے سامنے آپ جھک بھی رہے, ہاتھ بھی ملا رہے, تمغے بھی وصول رہے. کیسا لگتا تھا؟ اس کی وجہ ہے نا, اچھا, اس دور کے اندر اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جیت میں ماشاءاللہ کا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ رہا ہے. اچھا, اور ایک میں بات بھی بتاتا ہوں, جب پاکستان کی ٹیم 78 کا ورلڈ کپ جیت کر آئی اور اس وقت کے پریزیڈنٹ ضیاء الحق صاحب نے ہماری ٹیم کو بلا کر اسلام آباد وہ ہے, اس میں ہے, وہ بھی ڈنر دیا, تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ازراہ مذاق یہ بات کہی کہ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان میں ماشاءاللہ ہوا ہے اس کا اثر کھیلوں پہ بھی پڑتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ جیت کر ملک کو واپس. آپ لوگوں نے جتنے سابق اولمپئن ہیں, جتنے دگج کھلاڑی ہیں, پاکستان ہاکی فیڈریشن کی, میں اور تو کچھ نہیں کہوں لیکن واضح لفظوں میں کہوں جو استعمال ہو سکتا ہے ادب میں بھی, ایسے کی تیسی کر رکھی ہے. آپ نے ان کو پیاس قطر کے چھوڑا ہوا, جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں, فیڈریشن بدلو, گو جمالی گو جمالی گو, یہ کرو. اب تو یہ لوگ گولڈ میڈل جیتا ہے, 20 سال کے بعد فیڈریشن کا پیچھا چھوڑیں گے؟ ہم نے فیڈریشن کو ہمیشہ اچھے مشورے دیے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے, اس ریسپیکٹو کہ ٹیم ہارے یا جیتے. ہم نے پہلے بھی دیے تھے, آج بھی دیے اور کل بھی دیں گے, تاکہ پاکستان کی ہاکی جو ہے اس کا مستقبل روشن ہو اور نئے کھلاڑی نکل کر سامنے. اچھا, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنے تنقید کرنے والے ہیں, جتنے نالا کنا ہیں, جب ان کو کوئی عہدہ دے دو چپ, ایسا لگے جیسے کوئی طوفان تھا ہی نہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تنقید نہیں کرتے, ہم مشورہ دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو میں ورلڈ رولز بورڈ کا اور شہباز رول بورڈ کے ممبر تھے, ہم اس وقت بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس وقت بھی مشورے دے رہے تھے. اگر عہدے کی بات ہوتی تو کم از کم میں اور شہباز نہ بولتے. کیا ہوا؟ ہاکی کہاں گئی؟ وہ اسپیڈ کہاں گئی؟ وہ زکند کہاں گئی؟ وہ پاس کہاں گئے؟ اور آپ کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا, the best policy for winning the match is attack, attack, attack. This is the best defense. کیا ہوا اس پالیسی؟ میں کہتا ہوں بیسٹ ڈیفینس از دی بیسٹ ڈیفینس. کہاں گئی؟ محنت, نیکنیتی, ایمانداری سے کام کریں گے, کھویا ہوا مقام واپس آ جائے گا. اچھا, تو ایس ٹو ٹف کا مقابلہ کر لیا. وہ دوڑتے ہیں, وہ اونچائی پہ کھیلتے ہیں, وہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں. آپ سیکنڈ ہاف کے اندر تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں. آپ سے مراد پاکستانی ٹیم, یہ کیا ہوتا ہے؟ فزیکل فٹنس کی کمی دکھائی دیتی ہے پاکستان ٹیم میں, اور انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ جو ہے میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ ابھی اس لیول پہ آنے کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کو بہت محنت کی ضرورت ہوگی. تو اصلاح اس بہت محنت کی ضرورت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اصلاح پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بعد میں دوسروں کی کوشش کرے گا. دوسرے لفظوں میں کوئی مانتا نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے.
नहीं, कोशिश मैं कर रहा हूँ और हम कोशिश करते रहेंगे, कोशिश इंशाल्लाह रंग लाएगी। ज़रा मैं आपकी निजी ज़िंदगी से फैज़याब होने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि इस्लाह की किताब डैश जो है इस बारे में बहुत कम बोल रही है। कभी इश्क किया है, कभी गज़ल गाई है, कभी गीत गाया है? इश्क तो हो जाता है, लेकिन जो आपने गज़ल की बात की, गज़ल कभी गाई नहीं, लेकिन गज़ल का शौकीन बहुत हूँ। हाँ। और गाना भी सुनता हूँ, गज़ल का भी है, और अच्छा कलाम भी सुनता हूँ, और आर्टिस्ट की कदर की दाद भी देता हूँ और उसकी कदर भी करता अच्छा, सीटी और ताली के अलावा क्या बजाते हैं? हूँ। सीटी बजाई, इसके अलावा छत पे ही बजाई, सीटी और ताली के अलावा क्या बजाते हैं? दरवाज़ा बजाया, किसका? खुलवाने के लिए अपने घर का। अच्छा। फेवरेट डिश इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी? हाँ, अगर वक्त पे जो भी मिल जाए अच्छा लगता है, लेकिन कोफ्ते, कबाब, या इसको आप इस तरह कह लें कि बारबेक्यू आइटम। अच्छा, अगर इस्लाह हॉकी न खेलता, क्रिकेट के अंदर ना आता, आपकी सलाहुद्दीन सल्लू ने तारीफ की है, जावेद मियादाद आपके टोकरे तारीफ के उठाए फिर रहे हैं, अगर इस्लाह हॉकी और क्रिकेट ना खेलता, क्या खेलता? मैं कोशिश करता कुछ ना कुछ करने की, और एक ख्वाहिश, एक जज्बा ज़रूर रहता है एक दिल के अंदर कि इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ मौका मिलता है, वक्त मिलता है, कोशिश करता हूँ कि वो करता। इस्लाह को क्रिकेट हॉकी छोड़ करके कौन सा खेल पसंद है? सारी। नहीं, ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब हुआ। एक तय करें ना, कौन सा खेल पसंद है, और कोई भी हो खेल। अच्छा, एक होती है सिंक्रोनाइज स्विमिंग, ये रेडियो वो पाकिस्तान में मुझे जब प्रोग्राम हुआ था, मुझे वाकई वो असल में वो खेल है। वो जो जब फन आप जो बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक्चुअली स्विमिंग हाँ। अच्छी भी लगती है और पसंद भी, और ख़ास तौर से जब मैंने ओलंपिक्स और एशियन में सिंक्रोनाइजिंग स्विमिंग देखी है, और वो जो उनका कम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन देखा है पानी के अंदर और पानी के बाहर, वो बड़ा शौक है। इस्लाह की किताब पढ़ो तो, इस्लाह के दोस्तों की राय सुनो तो, इस्लाह के मिलने वालों से बात करो तो ऐसा लगता है कि जय्यद है, नमाजी है, परहेजगार है। माशाअल्लाह, ज़ुल्क़रनैन का भी एक नैन लेकर के बैठा हुआ है, नमाज का निशान भी है, सारी चीज़ें हैं, खुद गुफ्तार है, खुश किरदार है, अच्छा है, सब कुछ नज़र आता है। किताब से भी एक तासुर मिलता है। आजकल विकीलीक्स का दौर है, ऐसा तो नहीं कि इस्लाह की भी कुछ लीक्स हों जो इस किताब में नहीं है लेकिन है, ऐसा तो नहीं कि इस्लाह की भी कुछ लीक्स हों जिनका पता नहीं है, बाद में आएंगी, ऐसा तो नहीं। लोग समझते हैं मैं उससे बड़ा बहुत रोज़ाना उसको मैं डिस्कस भी करता हूँ, और रोज़ाना तकरीबन दोस्तों के अंदर उसको बाकायदे से पढ़ रहा होता हूँ, तो वो समझते हैं शायद मालूमात के लिए, दर हकीकत कुछ और है। ऐसा ना हो कि मेरे इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी, BBC वालों से आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। BBC हो या ABC, बात का बहुत बहुत शुक्रिया।